اللہ ہے جو رزق فراخ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو رزق بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم دیکھ لو، تم اپنا رزق وسیع کرنا چاہتے ہو کہ بند کروانا چاہتے ہو، کیونکہ روزانہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے متعین ہیں، روزانہ ہی آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، زمین پر آتے ہیں، دونوں اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے خرچ کیا ہے، خرچ کرنے والے کو اس مال کی جگہ پر مزید مال عطا کر، اس کے مال میں اضافے فرما، اس کے مال میں برکتیں نصیب فرما۔ وہ فرشتہ صبح سے لے کر شام تک یہی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کو اور دے۔ کیا آج ہمارے اس بات پہ یقین ہے؟ میں نے صبح کی ہے، فرشتہ آ گیا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اگر میں منفق ہوں گا اپنی حیثیت کے حساب سے، یار 1 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، روزانہ کرو، 10 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، اس فرشتے کی دعا میں شامل ہو جاؤ۔ اور ساتھ وہ کہتا ہے اللہم، دوسرا فرشتہ بد دعائیں کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ روک کر رکھنے والے کو برباد کر دے۔ اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روکنے والا ہے، دیتا نہیں ہے تیرے نام پر، اس کو برباد کر دے۔ جو آج بربادی کا سارا شکوہ کرتے، سوچیں کہیں فرشتہ اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہا؟ میں ممسک تو نہیں ہوں، اللہ نے اتنا دے دیا، دن بھر میں نے 1000 کمائے، اللہ کے نام پر 100 روپیہ صدقہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ انسان اپنے بچوں سے لے کر بچے کی جیب خرچی بڑھا دیں، اب 10 دیتے اس کو 20 دے دیں، کہا بیٹا اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر دو، گھر میں ایک باکس بنا دیں جہاں آپ بھی ڈال رہے ہوں، آپ کی بیوی بھی ڈال رہی ہو، آپ کے بچے بھی ڈال رہے ہوں، اور فرشتہ سارے گھرانے کے لیے بڑھوتی کی دعائیں کر رہا ہو۔ مجھے اللہ کے نام پر دینے کے لیے توفیق نہیں ہے، مسائل ہے میرے لیے، اور گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، گھر میں کوئی پارٹی ہو، گھر میں کسی کی دعوت کرنی ہو تو 1000 خرچ کر دیتا ہوں۔ آج انسان کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس بات پر یقین رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو رسول ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی بات پر یقین ہو۔ اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ پر تمہیں اور دے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کو اور دے، اس کو مزید دے۔ قرآن نے گواہی دی، پیارے پیغمبر نے تصدیق کی۔ آج مسلمان کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ مجبوریوں پر میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میں اس کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوں۔ میں نے وہ افراد بھی دیکھے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، دوائی لینے گیا ہے، تو دوائی لینے سے پہلے کہا یار یہ 10 دن کی دوائی لکھی ہے، تم 2 دن کی دوائی دو۔ 2 دن کی دوائی لیتا ہے، 8 دن کی دوائی کے پیسے اللہ کے نام پہ خرچ کر کے آتا ہے، کہتا ہے میرا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو میں صرف دوائی کے ساتھ نہیں بلکہ صدقے کے ساتھ اپنے بچوں کا علاج کرتا ہوں، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت دے دیتا ہے۔ آج امتحان ہے ایمان کا، ایمان کہاں کھڑا ہے؟ پراپرٹی پہ خرچ کرنے جا رہا ہوں، میں مال کو بڑھانے کی تدبیریں کرتا ہوں، لوگوں سے قرض پکڑ لیتا ہوں۔ قسم اللہ کی، ان صحابہ کے بارے میں دیکھیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں اپنے آپ میں سے ان افراد کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی صدقے کا حکم دیتے، ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم ساری رات محنت کر کے لوگوں کے کنویں چلا کر صبح کو جو مٹھی بھر ملتا وہ لا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ کما کر خرچ کر رہے ہیں، ضرورت ہے اسلام کو، میرے پاس ہوتے میں نہیں دیتا۔ جب اللہ نے کروڑوں دیے ان حالتوں کو، اس حالت کو بھول گیا ہوں۔ آج تھوڑی سی تنگی ہے، یہ بڑی یاد ہے، اس لیے ہم نا بنو اسرائیل کا واقعہ بڑا بار بار بیان کرتے ہیں، بڑا بار بار سنتے ہیں کہ ایک بندہ گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک اندھا تھا۔ میں سارے واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کوڑی ہے، فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے لون حسن و جلد حسن، باڈی بھی بڑی خوبصورت ہو، جلد بڑی خوبصورت ہو، چہرہ بڑا خوبصورت ہو، اچھا رنگ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، کوڑ پن دور ہو گیا، اللہ کریم نے اس بندے کو خوبصورت بنا دیا، اچھی چمڑی دے دی، خوبصورت رنگ دے دیا۔ مال میں سے کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اونٹنیاں پسند ہیں۔ اونٹنی دے کر دعا دے کے چلا گیا۔ گنجے کے پاس گیا، تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں میرے سر پر بال ہوں، میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے اس نے اس کے سر پر، اس کی ٹنڈ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال عطا کر دیے۔ کیا چاہتے ہو؟ جانور کون سا چاہیے؟ کہا جی گائے بڑی پسند ہے۔ حاملہ گائے اس کو دے کر دعا دے کے چلا گیا۔ نابینے کے پاس آیا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بینائی دے دے، میں دنیا دیکھوں، اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ منہ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی دے دی۔ جانور کون سے چاہتے ہو؟ کہا میں بکری چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وقت گزرا، اللہ کریم نے اس بندے کے لیے وادی بھر اتنے اونٹ کھڑے، پوری 2 پہاڑوں کے درمیان اونٹ ہی اونٹ ہیں۔ اگلے کے پاس وادی کے درمیان گائیں ہیں، اور نبینے کے پاس وادی بھر میں بکریاں ہیں۔ اب یہ آیا ہے اسی حالت، اسی شکل میں، کہتا یار میں مسکین انسان ہوں، مسافر ہوں، زادے راہ ختم ہو گیا ہے، پہلے اللہ پر توکل کرتا ہوں، پھر تیرے آسرے پہ آیا ہوں، کچھ دو۔ اس نے بھی ہماری طرح کہا تھا، جو آج ہم امیر کروڑ پتی جواب دیتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں اٹھائیں تو یہی الفاظ ہیں۔ کہتا ان الحقوق کثیرہ، کہتا جی مجھ پر حقوق ہی بڑے ہیں، کرایہ اتنا دیتا ہوں، بچوں کے اتنے فیسیں ہیں، فلاں کا اتنا مسئلہ ہے، بیوی پر اتنا خرچ کرتا ہوں، بھائی بڑا گزارا نہیں ہو رہا۔ ان الحقوق کثیرہ، مجھ پر حقوق ہی بڑے ہیں۔ بھائی تیرے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی بھری ہوئی ہے اونٹوں کی، اور تو کہتا ہے مجھ پر حقوق پڑے۔ وہ کہتا ہے کأنی اعرفک، میں لگتا تجھے جانتا ہوں، تو وہی انسان ہے جو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنی اصلیت بھول گیا، جو ہم میں سے اکثر لوگ بھول گئے۔ ہمارے آباء و اجداد بیچارے مرچوں کے ساتھ، پیاز کے ساتھ، گڑ کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے، گھر میں 3 کھانے پکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں جدی پشتی بڑا امیر ہوں۔ اس نے کہا مجھے لگتا تو فقیر، کہتا لقد ورثت ھذا کابرن عن کابرن، یہ تو جدی پشتی مجھے ملا ہے، تو کون ہوتا کہنے والا کہ میں فقیر ہوں، تجھے کیا پتا میرا۔ پھر وہ بد دعا دیتا ہے، اگر تو جھوٹا ہے فَسَيَّرَكَ اللَّهُ كَمَا كُنْتَ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ اگر تو جھوٹا ہے، تو کہتا تو پہلے سے امیر تھا، تو پہلے سے بڑا اچھا تھا،
تو میں اللہ سے یہ بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اس کی زبان کا، اس کے مال کا، اس کے رویے کا، امتحان میں یہ فیل ہوا، اسی وقت وہ بندہ کوڑی بنا، سارے کا سارا اس کا مال اسی وقت مر گیا، برباد ہو گیا، اور پہلے کی طرح فقیر کا فقیر بن کے رہ گیا۔ ہر بندہ اپنی کیفیت دیکھے، کہ میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ نظر لگ رہا ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، پر اس سے زیادہ تو میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے۔ فیل ہو گیا۔ اب گائیوں والے کے پاس آ گیا، وہی اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کر۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، حدیث میں یہی الفاظ ہیں، ان الحقوق کا کثیرہ، مجھ پر پہلے بڑے حقوق ہیں، فلاں مسجد میں 200 روپیہ دیتا ہوں، فلاں مدرسے کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، ایک بیچاری غریب ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں، مجھ پر پہلے بڑے حقوق ہیں، میرے اپنے اخراجات بڑے ہیں۔ شکل بھی وہی ہے فرشتے کی، اسی شکل میں آیا ہے، کوئی زیادہ 100 سال نہیں گزر گئے، اپنے محسن کو کوئی بندہ بھولتا نہیں ہے۔ ہم تو اللہ جو ہمارا اتنا بڑا محسن ہے اس کو بھول گئے۔ اس نے بھی بد دعا کی، اگر تو جھوٹا ہے فَصَيَّرَكَ اللَّهُ كَمَا كُنْتَ، اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے پہلے کی طرح وہ گنجا بن گیا، ساری گائیاں اس کی مر گئیں، پہلے کی طرح فقیر بن گیا۔ اپنی اصلیت نہ بھولیے، اللہ کا شکرانے کے طور پر اللہ کے نام پر کچھ نہ کوئی دیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل اللہ نے اپنے نام پر خرچ کرنے کو دیا ہے۔ تیسرے کے پاس آ گیا، نبینے کے پاس، بکریاں اس کی ہیں، کہتا جی میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے بعد چاہتا ہوں تو میرا سہارا بن۔ اس نے کہا یہ سارا مال اللہ کا ہے، میں تو نبینا تھا، میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، میں تو تیرا اس بات پر شکریہ ادا کروں گا، جتنا مال تو لے جانا چاہتا لے جا، یہ اللہ کا مال ہے، تیرا مجھ پر یہ احسان ہوگا اگر تو لے جائے کہ اللہ نے دیا ہے، کوئی آیا ہے مجھ سے اللہ کے نام پر لینے۔ اس نے کہا کچھ نہیں لینے والا، تیرے 2 ساتھی پہلے والے فیل ہو گئے، تو نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا عہد اور مصمم ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ اس کو دعائیں دے کے چلا گیا۔ پہلے دونوں برباد ہو گئے صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، اپنی اصلیت بھول کر اللہ کے نام پر خرچ کرنا بھول گئے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ اس وقت کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، اگر آپ ان کی حقیقت کی طرف چلے جائیں گے تو پیچھے جا کے آپ کو کھرا یہی سے ملے گا۔ ایسی زندگی ہے ان کی۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔